اپنی جان لی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو لے چلیں گے قومی اسمبلی کی جانب، جہاں حنا ربانی کھر اس وقت اظہار خیال کر رہی ہیں. or wrongly been raised. I think this requires a response, Mr. Speaker, because یہاں پہ کہا گیا کہ جی وہ ڈفرنٹ ایشو ہے. میرے نظر میں یہ ڈفرنٹ ایشو بالکل نہیں ہے. OIC, Pakistan is a member state of OIC. A member state of the OIC has been aggressed by its neighbor, a neighbor which is many, many, many times larger than it. Is it not impinging upon all OIC member states to stand by the country which has been aggressed upon? Yes. If we are a member state of the OIC, are we not well within our right to ask our brothers in the OIC that we have been aggressed against a country whose foreign minister you have invited as a guest of honor? So you must not only take away that invitation for it showing this act of aggression against a Muslim brother country, but you must stand by Pakistan when it has been aggressed upon, and a resolution must come not only on the rights of the people of Kashmir, but on this aggression which has been done on this country by its very, very big neighbor. So, Mr. Speaker, میں صرف آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گی, اس پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل جگہ بہت اوپر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو سوورینٹی دی اس ہندوتوا کے اگینسٹ جو آج مودی دکھا رہا ہے. ان کا جو دور اندیشہ تھا, جو ان کی وزڈم تھی اور جو ہمارے بڑوں کی وزڈم تھی جس نے اس ملک کو بنایا, ہمیں اس ملک کا خود احترام کرنا ہے اور ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ ملک سائز میں چھوٹا سہی, this nation knows how to protect itself, and the politicians of this nation know how to stand together when they are faced with an aggressive state. جی سید امین الحق صاحب. آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. آج صبح بھارت کے جانب سے لائن آف کنٹرول پہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, یقیناً پوری قوم اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ آج یہ واقعہ کیوں پیش آیا. یقیناً آج سے 8 یا 10 روز پہلے جس واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, لیکن الحمدللہ پچھلے 8-10 دنوں میں آپ سب نے دیکھا کہ چائنا ہو یا ٹرکی, سعودی عرب ہو یا یو ہی, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کوئی سیاسی تقریر کرنے کے بجائے کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو 3 پوائنٹ تک محدود رکھوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں کیا کرنا ہے, پولیٹیکل طریقے سے کس طرح چلنا ہے, اور آپس میں یونٹی کیسے لانی ہے. جناب والا, بھارت نے جس فیبریکیٹڈ سٹوری کے ساتھ پاکستان کے خلاف جو ڈس انفارمیشن کیمپین لانچ کی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کو بہتر سے بہتر کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد میں موجود تمام سفیروں کے ساتھ رابطہ بڑھائے جائیں, ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا جائے تاکہ صورتحال میں بہتری آ سکے. ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے, سیکورٹی کونسل کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے, بھارت کا اصلی چہرہ ان کی طرف دکھانا چاہیے. دوسری بات پولیٹیکل حوالے سے, آج بڑی اچھی بات ہوئی ہے, خورشید شاہ صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں یا فخر امام صاحب ہوں, انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اور جس دوستی کا ہاتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اسی طرح پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, دوستی کی اس بڑھتے ہوئے دوستی کے ہاتھوں کو تھامنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا. جو مطالبہ خورشید شاہ صاحب نے کیا ہے اور خواجہ آصف صاحب نے کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے ہر صورت میں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کو بلانا چاہیے. آج کل یا پرسوں کے دوران اس کو لازمی طور پہ بلانا چاہیے. اسی طریقے سے
جو یونٹی کی بات کرنا کہ پاکستان کے بلکہ پاکستان کی قوم جنگ نہیں چاہتی ہے، لیکن اگر پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پوری قوم متحد ہو کر مقابلہ کرے گی. We had a full confidence on the Pakistan Army, Pakistan Navy and the Pakistan Air Force. Time and again they have shown their ability and talent to counter all those things. میں سمجھتا ہوں کہ متحد ہو کر ہم سب مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سیاسی نظریوں سے بالاتر ہو کر وسیع قلبی اور وسیع نظری کا مظاہرہ کر کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم متحد ہو کر بھارت کا مقابلہ کرے گی. بہت شکریہ. جی جناب خرم دستگیر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آج ہمارے سامنے ایسے دو واقعات ہیں جو پچھلی آدھی صدی میں رونما نہیں ہوئے. ہندوستانی جنگی جہازوں نے آخری دفعہ پاکستان کی سرحدیں 1971 میں عبور کی تھی، تو 48 سال کے بعد ہمیں یہ معاملہ درپیش ہے کہ پاکستان کی سرحدیں وائلیٹ ہوئی ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا، میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہاں وائلیشن کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ انڈین ایئر کرافٹس انٹروژن اکراس ایل او سی ان مظفر آباد سیکٹر within AJ&K was 3 and 4 miles. Under forced hasty withdrawal, aircraft released payloads which had free fall in open area. No infrastructure got hit, no casualties. جناب اسپیکر، ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں. جو اہم بات اس عوام کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو خود مختاری ہے وہ اتنی ہے جتنی کا وہ دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. A country has only as much sovereignty and as much territorial integrity that it is willing to defend. اور لہذا اس عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری کتنی سوورنٹی ہے اور کتنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے جس کا ہم دفاع کریں گے. اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایوان کو آ کے یا اگر جوائنٹ سیشن کال ہوتا ہے ایک تفصیلی بریفنگ دی جائے کہ ہمارا رسپانس کیا ہوگا. اور رسپانس جناب اسپیکر 3 قسم کے ہونے ہیں. ایک تو کائنیٹک یعنی جنگی جواب کیا ہوگا جس کا آج ہم نے سامنا کیا. دوسرا ڈپلومیٹک جواب کیا ہوگا. اور تیسرا 21ویں صدی میں انفارمیشنل رسپانس کیا ہوگا. کیونکہ اب 10 گھنٹے ہونے کو ہوئے اس واقعے کو ہوئے. انڈین فورن سیکرٹری آ کر وہ بیان دے چکے ہیں. مجھے ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر مودی نے بھی ٹویٹ کر دیا اور بڑے ہوش ربا قسم کے جو ہیں وہ دعوے کیے ہیں. تو ہمیں حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس دن جب اس عوام کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام منتخب نمائندے یکجا ہیں، متحد ہیں، لیکن ذمہ داری حکومت کی ہے کہ رسپانس کیا ہوگا. اور اس رسپانس میں جناب اسپیکر جس کا بھی ذکر بھی ہوا کہ ہمیں ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہے دنیا کے سامنے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جو نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے ایک دوسری نیوکلیئر پاور کی سرحدوں کے اندر آ کر نہ صرف پورے خطے کا امن بلکہ پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو ہندوستان کی برنکمنشپ ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دنیا کو بھی بتانا ہے اور اپنے رسپانس سے یہ بتانا ہے کہ ہندوستان یہ برنکمنشپ افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں،
پاکستان کے منتخب نمائندے جاگ رہے ہیں اور پوری طرح اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں اس چیلنجنگ وقت میں انشاءاللہ. دوسری جو بات ہے جناب اسپیکر وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے دونوں سائیڈوں سے جو فوجیں ہیں وہ موو کر رہی ہیں. یہ بھی اس تناؤ کا حصہ ہے جو پلوامہ واقعے کے بعد ہندوستان نے ایگریشن شروع کی. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ وزیر دفاع جب بھی تشریف لائیں یا قائد ایوان آئیں تو قوم کو اس پر بھی بریف کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس معاملے میں, کیونکہ ہم بار بار اس طرح کی انٹروژنز افورڈ نہیں کر سکتے. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جس طرح پلوامہ کے بعد کچھ دن لگے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کنوین کرنے میں, اب وہ دیر نہیں ہوگی. قوم متحد ہو کر انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان اپنی جو زمینی سرحدیں اور فضائی سرحدیں وائلیٹ ہوئی ہیں ان پر کیا جواب دے گا. دوسری بات جناب اسپیکر جو میں نے کہا کہ 50 سال میں پہلی دفعہ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی جو 46واں اجلاس ہو رہا ہے اس میں بطور مہمان اعزاز کے طور پر بلایا گیا ہے, ایز گیسٹ آف آنر. تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ 1969 میں جب رباط میں پہلی دفعہ OIC کا اجلاس ہو رہا تھا, یہ معاملہ تب سے چل رہا ہے جناب اسپیکر, کہ اس وقت کے پاکستان کے صدر کو یہ دھمکی دینی پڑی کہ اگر ہندوستان OIC کی میٹنگ میں آیا تو پاکستان وہاں نہیں بیٹھے گا. اور چونکہ OIC کے ساتھ جو آئی ہے جناب اسپیکر وہ اسلامک ہے, وہ مسلمانوں کا نشان ہے, اور وہ ایسا ملک جو اس وقت بھی 50 سال پہلے بھی کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا تھا, لیکن اب جو ہندوستان کی بہیمانہ تشدد ہے, سیویج ریپریشن ہے کشمیریوں کی, چاہے وہ پیلٹ گنز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ فورس ڈسپیرنسز کے حوالے سے ہو, جو ہندوستان کے کالے قانون کشمیر میں رائج ہیں مقبوضہ کشمیر میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی تنظیم جس کے نام کے اندر اسلامک ہو وہ ایسے ملک کو بطور اعزازی مہمان بلائے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے اور روزانہ ظلم ڈھا رہا ہے. تو جناب اسپیکر یہ بالکل درست اور جائز مطالبہ ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ اگر یہ ہوگا تو پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے سفارتی طور پہ کہ ہندوستان کو انوائٹ نہ کیا جائے اس مشکل وقت میں, لیکن اگر جو میزبان ہیں وہ مصر ہیں کہ جی ضرور بلانا ہے تو پھر پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے جہاں کشمیریوں کے قاتل, کشمیریوں کی اگلی نسلوں کے قاتل, کشمیریوں کو تشدد کرنے والے, پوری ایک داستان ہے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے اوپر ظلم کی, تو ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے. آخری بات جناب اسپیکر جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور محمد نواز شریف کے اعتماد کی وجہ سے مجھے اس ملک کے وزیر دفاع رہنے کا اعزاز حاصل ہوا, اور جو اصل اس کے اندر میرے لیے اعزاز تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنی سرحدوں کے محافظوں سے سرحد پر جا کر ملا. میں اپنی جو ہماری فضائی سرحدوں کے محافظ ہیں پائلٹ سے بھی ملا, ٹیکنیشین سے بھی ملا. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بحری جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت پر جو سیلرز مامور ہیں میں ان کے جہازوں پر, ان کی آبدوزوں پر جا کر ان سے ملا, ان سے گفتگو کی. میں خیبر ایجنسی میں بھی پاکستان افغانستان کی سرحد پر گیا, میں لائن آف کنٹرول پر بھی گیا, اور اپنے جو ہمارے افسران اور فوجی وہاں تعینات تھے
ان سے ملا, میں سیاچن کی سرحد پر بھی گیا. اور اہم ترین بات درمیان یہ میں ہے, نہ بولیں اور غور سے اسپیکر, تقریر سنیں. میں نے ان سپاہیوں کی عیادت بھی کی ہے جو خودکش حملوں کے نتیجے میں شدید ترین زخمی ہوئے. اور جو بات اس ایوان کو سمجھنے کی ہے کہ ہماری ان سرحدوں پر پاکستان کے تمام صوبوں سے سپاہی ہیں, پاکستان کے تمام مذہبوں کے لوگ سرو کر رہے ہیں, تمام زبانیں بولنے والے سرو کر رہے ہیں. ہم نے دراصل اپنے ان غیور سپاہیوں کو پیغام دینا ہے, چاہے وہ ٹیکنیشین ہے جہاز اڑانے والا جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بحری جہاز پر سرو کر رہا ہے, اور وہ سپاہی جو ہر روز فائرنگ کا سامنا کرتا ہے, بمباری کا سامنا کرتا ہے. اس ایوان کی طرف سے مجھے یقین ہے کہ یہ ایوان اس میں متحد ہے کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کو یہاں سے یہ پیغام بھیجیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم ان کے سپورٹ میں متحد ہیں, اور انشاءاللہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. میں شکر گزار ہوں. جی جناب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں جو رات کے اندھیرے میں لائن آف کنٹرول کی وائیولیشن کی گئی. میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں جو آج کشمیر کی صورتحال ہے اور جس طرح وہاں پہ ہیومن رائٹس وائیولیشن ہو رہی ہے, چھوٹے بچے سے لے کے بزرگوں سے لے کے عورتوں سے لے کے جس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں اور وائیولیشن کی جا رہی ہے, اس پہ میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. اسپیکر صاحب, آئل کے اس طرف اور اس طرف دونوں طرف سے تجاویز آئیں, اور یہی مقصد ہے اور خوشی ہے مجھے کیونکہ اس ایوان سے جو بات جائے گی وہ وزن رکھے گی. اسپیکر صاحب, جو ہوا اس پہ ہماری ایئر فورس نے بہت ایک مثبت جو پالیسی اختیار کی اور جس کی وجہ سے انہیں فوراً پے لوڈ جو ہوتا ہے کہ وزن گرا کے واپس بھاگ گئے, وہ کیا گیا. اسپیکر صاحب, جو آج صورتحال ہے, یہ جو مودی ایگریشن ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. There is method in the madness. یہ جو میڈنس ایک ایگریشن کی اور جس میں نہ صرف یہ اس ریجن کو بلکہ پوری دنیا کو آج ایک خطرناک اس میں لے جا رہے ہیں, اس میں there is a method. ایک تو یقیناً کہ جو بھارت میں الیکشن کی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے وہ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں اینٹی پاکستان. لیکن دوسری چیز جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی وہ سکسیسفل فورن پالیسی ہے کہ جس کو آج ایک پاکستان کی اہمیت پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے, اور جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جس طرح کا وہاں پہ رسپانس ہے, جو آج افغانستان میں ہونے جا رہا ہے, اس کے لحاظ سے پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ابھر کے سامنے آ رہی ہے. ہماری جیوگرافیکل پوزیشن ہو, ہماری جو اسٹریٹجک جو ہے پاکستان کی پوزیشن, اس کے لحاظ سے پاکستان کی ایک بہت اہمیت بن رہی ہے. اور جو قطر میں آج طالبان اور یو ایس کی سکسیسفل ٹاکس ہو رہی ہیں, ان سب میں
آج دنیا کے نقشے پہ پاکستان کی بہت اہمیت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا اور خاص طور پہ یہ مودی حکومت جس طرح بخلاہٹ کا شکار ہے کہ کبھی سرجیکل سٹرائکس کی باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ بھپکیاں اور اس طرح لائن آف کنٹرول کی وائیولیشن کرتی ہیں، یہ دکھاتی ہیں کہ وہ بخلاہٹ کا شکار ہیں۔ اسپیکر صاحب، آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے، پلوامہ انسیڈنٹس جس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن گاڑی وہاں کی، ایکسپلوسیو وہاں کے، وہ بچہ شہید جو ہوا وہ وہاں کا، اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے، مجھے آج میں کہتی ہوں یہ پاکستان کی سکسیسفل پالیسیز کا نتیجہ ہے فورن پر، کہ خود وہاں پہ وہاں کے لوگ بول اٹھے ہیں۔ وہاں کے فارمر پرائم منسٹر انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے عبداللہ فاروق کا بیان آیا، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی جو وہاں کی پرائم منسٹر ہیں، ان کا یہ بیان آیا کہ یہ ایک انڈیجنس، یہ ایک کشمیریوں کی جدوجہد ہے، یہ ان کا اپنی جنگ ہے اور اس میں پاکستان کا رول نہیں ہے، یہ تو کشمیری بول رہے ہیں، وہاں کے پرائم منسٹر بول رہے ہیں، وہاں سے آیا۔ اسپیکر صاحب، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، شاید آرٹیکل 35 ہے ان کا، اس میں کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بتایا گیا ہے۔ یہ اس کانسٹیٹیوشن کو بدلنے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا کانسٹیٹیوشن خود یہ مانتا ہے کہ کشمیر ان کا حصہ نہیں ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو آج وہ کانسٹیٹیوشن بدلنے جا رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہماری فورن پالیسی چاہے کرتارپور بارڈرز کے حوالے